السلام علیکم. ایم سوری آج کافی ڈسٹربنس آ رہی ہے تو کین یو ہیئر می ناؤ؟ کیا اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی گڈ. اچھا جناب، ہم اس حدیث پہ آ رہے تھے. تو حدیث یہ ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے خبر دی، ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے. رات ہونے پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور اس میں اندر داخل ہو گئے. اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر اس نے غار کا منہ بند کر دیا. سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پر ان میں سے میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ اپنے بال بچوں کو، نہ اپنے غلام وغیرہ کو. ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی اور جب میں گھر واپس ہوا تو وہ میرے ماں باپ سو چکے تھے. پھر میں نے ان کے لیے شام کا دودھ اب وہ لیٹ ہو گئے صاحب. تو یعنی آپ دیکھیں کتنا گہری بات چیت ہے، کتنا گہرا پیغام ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر فیملی کو دودھ دیتا تھا. یعنی ماں باپ کو پہلے پریفرنس دیتا تھا، فیملی کو بعد میں پریفرنس دیتا تھا. ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی، جب میں گھر واپس ہوا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. دودھ نکالا، جب ان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے. وہ بیچارے دودھ کے بغیر، دودھ پیے بغیر سو گئے. بیٹا نہیں تھا، سمجھے نا. پھر میں نے ان کے لیے شام، مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں، اس لیے میں ان کے سراہانے کھڑا رہا. یعنی کوئی فرض واجب نہیں تھا، بٹ رسپیکٹ، ادب، احترام، امپورٹنس، پرائرٹی، کہ میں اپنی فیملی کو، غلام کو بعد میں دوں گا، پہلے میں ان کو پہلے پلاؤں گا پھر دوں گا. اب وہ سو رہے ہیں، سوچیں نا، وہ سو رہے ہیں اور وہ کھڑا ہو گیا. دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا. یعنی اب وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوئے، انتظار میں کہ میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ان کی نیند کو. جب وہ اٹھ جائیں گے تو میں دودھ دے دوں گا ان کو. اب انتظار کر رہا ہے کہ اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے. وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. کین یو امیجن
کتنے بچے آج ایسے ہوں گے اس معاشرے میں، آج اس دنیا میں؟ بہت کم۔ پوری رات وہ شخص کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کر کہ میں ان کو پلاؤں گا، یہ میں پلایا کرتا تھا، میرے ماں باپ دودھ پئیں گے، پھر ہم لوگ پئیں گے، لیکن میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے، صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا، یعنی جب صبح ہوئی تو جاگ گئے، تو یہ شام کا دودھ تھا، فاروق عطا اللہ صاحب، انہوں نے پھر پیا صبح۔ اب وہ دعا کیا کرتا ہے؟ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھل گیا، مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ نمبر 1، اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کی جا سکتی ہے اور دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ہماری مصیبتوں کا ہٹنا اعمال کے ساتھ بھی لنکڈ ہے، یعنی اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور ہم نے اعمال کے ساتھ بھی عمل کرنا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم چلے جائیں گے شرف آباد، ماں خوش ہو جائے گی، وہ جو خوش ہونے کے بعد جو ماں دعا کرے گی اس سے ہماری آخرت بنے گی، ہماری دنیا بنے گی، ہمارے بچوں کی آخرت دنیا بنے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہمیں پلیز اللہ کے لیے اس کنیکشن کو ذہن میں لے کے آئیں کہ دیر از اے کنیکشن۔ میں نے کہا نا، ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، حضور کی صحیح حدیث ہے۔ بخاری شریف کی۔ میں حدیث پوری کر دیتا ہوں۔ اس دعا کے نتیجے میں غار تھوڑا سا کھل گیا، مگر نکلنا ابھی ممکن نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا۔ شریف لڑکی تھی، نہیں مانا اس نے۔ اسی زمانے میں ایک سال قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے، یعنی وہ مجبور ہو گئی، وہ لڑکی شریف لڑکی تھی بیچاری، مجبور ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اکیلے میں مجھ سے برا کام کرائے، چنانچہ وہ راضی ہو گئی بیچاری۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں جائز نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑ دو۔ یعنی کتنی خوبصورتی سے اس نے بات کہی کہ مہر ہے، سیل ہے، تم کسی حق کے بغیر، کسی رائٹ کے بغیر سیل کو توڑو، یہ جائز نہیں ہے تم پر۔ اور یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا۔
یعنی علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ وہ بالکل مجبور ہو گئی تھی وہ لڑکی، اور اس شخص کو مکمل یعنی پاور تھا اس کے اوپر، وہ چاہتا تو کر لیتا غلط کام، لیکن اس نے یہ جب کہا کہ میں جائز نہیں ہوں اور تم چھوڑ دو، یعنی اس نے اللہ کا واسطہ دیا، تو وہ وہاں سے نکل آیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی، اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں دیا جو پیسے دیے تھے اس نے۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذرا سی اور کھس گئی، لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس نے یہ کام کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اور اس کا واسطہ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واسطے کو قبول کر لیا۔ اور وہ ہٹ گیا پتھر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور کیے تھے، پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی، مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور بہت کچھ نفع حاصل ہوا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا کہ یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائے، بکری اور غلام، یہ سب تمہاری مزدوری ہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر، یعنی تم کیسی باتیں کرو؟ وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پیسے میں جو مزدور کی مزدوری تھی اتنی برکت دے دی تھی کہ سب چیزیں آ چکی تھیں۔ چنانچہ شخص، تو میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ یعنی وہ سب کچھ ہی لے کے چلا گیا، یہ بھی نہیں کہ کچھ چھوڑ جاتا کہ چلو آپ نے میرا خیال رکھا، کچھ کیا، سب لے کے چلا گیا۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور سب باہر نکل کر چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے اعمال، اس کی دیانت داری۔ وہ اتنے پیسے واپس کر دیتا جتنے چھوڑ گیا تھا، تو وہ کچھ سوال تھوڑی پوچھتا، لیکن اس نے دیانت داری سے سارا کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ اب آپ سب لوگوں سے کافی تعلق ہو چکا ہے، شاید اس واقعے سے آپ کی تھوڑی لرننگ ہوگی۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب ہم بوسی میں کام کر رہے تھے تو ایک شہر تھا موسٹار، جس کے ساتھ ہم ریلیف سپلائی لے جاتے تھے شہر میں۔ اب ہوا یہ کہ اس شہر پہ حملہ ہوا کرویشنز کا، اور آدھا شہر جو ہے وہ گر گیا، آدھا شہر سیج میں آ گیا، اور تقریباً کوئی 1200 لوگ انہوں نے قیدی بنائے۔ اور انہی دنوں میں ہم بھی سفر کر رہے تھے اس طرف، تو ہم بھی پکڑے گئے اور ہم بھی کانسنٹریشن کیمپ میں چلے گئے۔ کانسنٹریشن کیمپس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہو تو آپ جو ہے نا جا کے سرچ کیجئے گا، کانسنٹریشن کیمپس ان نازی جرمنی، یعنی جو نازیز نے کیمپس بنائے تھے جس میں جوز کو رکھا گیا تھا، ان کو کانسنٹریشن کیمپس کہا جاتا تھا، جہاں بہت ٹارچر ہوتا تھا اور بہت یعنی بہت تھوڑی سی جگہ پہ بہت لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اور اینی وے،
اب ہوا یہ کہ انہوں نے ہم سے کہنا شروع کیا کہ جی بوسنینز ہم سے لڑتے ہیں، ہم بوسنین سے لڑتے ہیں، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ آپ لوگ کیوں آتے ہیں پاکستان سے ہم سے لڑنے؟ تو ہم نے ان کو سمجھایا بھئی ہم تو ریلیف ورکرز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ریلیف بھی دیتے ہیں، آپ کھانا بھی دیتے ہیں، تو یو آر اسٹرینتھننگ آر اینیمیز ٹو فائٹ اس، کیونکہ آپ کا کھانا کھاتے ہیں نا یہ لوگ جو آپ لے کے آتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. خیر اب کیا بحث کرے گا انسان، اب ان کو سمجھا بھی رہے ہیں بھائی ریلیف ورکرز تو سب ہوتے ہیں. خیر نہیں مان رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہنا یہ شروع کیا کہ ہم یہ لوگ جو ہیں باقی بوسنینز جو ہیں یہ تو نکل جائیں گے مہینوں میں، سال میں، 2 سال میں، لیکن آپ دو جو ہیں، میں اور میرے ساتھ ہمارا دوست عباس علی، آپ لوگوں کو نا ہم نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے یہ سوچا کہ کٹائی پٹائی تو ہو ہی رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یہ بھی ایک شاید سائیکولوجیکل ٹارچر ہوگا. تو میں تو سیریسلی لیا ہی نہیں اس بات کو، سمجھے نا، کہ یہ تو ایسے ہی ہے. لیکن چند دن کے بعد وہ ڈیتھس شروع ہوئیں، لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا ان لوگوں نے. تو میں ذرا پریشان ہوا کہ یعنی جن سے وعدہ نہیں کر رہے ہیں ڈیتھ کا انہیں مار رہے ہیں، اور ہم سے وعدہ کر رہے ہیں. تو یہ تو مطلب اگر یہ اوروں کو قتل کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمیں بھی قتل کر سکتے ہیں. تو مجھے ذرا تھوڑا پریشانی ہوئی کہ یار یہ کوئی سیریس ہو سکتا ہے معاملہ. اچھا اب ہوا یہ کہ روڈ اویکننگ کیسے ہوئی، اس کا میں بتاتا ہوں. روڈ اویکننگ اس طرح سے ہوئی کہ اب میں یاد نہیں ہے کہ یہ عباس نے مجھے کہا یا مجھے خیال آیا، واللہ عالم. تو اور کانسنٹریشن کیا میں ٹائم تو بہت ہوتا تھا نا، اس لیے کہ نہ تو کتاب کی اجازت ہے، نہ قرآن کی اجازت ہے، نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو جسٹ بی دیر اینڈ دیر از نتھنگ، نہ کوئی سامان، نہ کوئی چیز. تو موقع مل جاتا تھا بات چیت کرنے کا. کبھی تو بات کرنا بھی بند ہو جاتا تھا، یعنی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا. تو اب ہوا یہ اصل میں یہ جو کامنٹ آیا نا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جس نے بھی کیا، اس سے نا میرے دم میں لگ گئی آگ. مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یار شاید میں اپنی بات سمجھا ہی نہیں پایا ہوں ابھی تک. معصوم شاہ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھئی والدین کا کیا لیول ہے. اچھا اینی وے ہوا یہ کہ اب مجھے نہیں یاد کس نے کہا، خیر ہم میں سے کسی ایک نے کہا کہ یار سنو یار یہاں تو بڑا خطرناک لگ رہا ہے معاملہ، پتہ نہیں مار دیں کچھ کریں. اچھا پٹائی تو ہوتی تھی، پھر اس میں بھی انٹینسٹی بڑھ گئی. وہ ہمارے کمرے میں 20 لوگ تھے، تو ہمیں تو تقریباً ایک اس میں رکھا تھا تہہ خانے میں نا. تو پہلے کم ہوئی پٹائی، پھر ایک دم بڑھی. تو ہمارے کمرے میں ایک شخص کو یہاں بہت مارا، وہ کمانڈر تھا ایک شہر کا. پھر دوسرے والے کے ہپ بون فریکچر کر دی، اس کے ریبس فریکچر ہو گئے. اب وہ جان ہماری اور خراب ہو، کیونکہ باری باری سب کی باری لگتی تھی پٹائی کی نا، مطلب کچھ لوگ نکالیں گے ماریں گے، پھر دوسرے نکالیں گے ماریں گے. اب ہمیں پتا ہوتا کہ بیٹا ہماری باری بھی آنی ہے. اچھا آتی تو رہتی تھی لیکن بڑھتی جاتی تھی انٹینسٹی. تو کنسنٹریشن کیمپ کے اندر جو ڈیفینیشن تھی
اچھے دن کی وہ کیا تھی ندا عاطف صاحبہ؟ وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم شام کو یا رات کو یوں کرتے تھے اس طرح سے، میں اور عباس ایسے، الحمدللہ آج نہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑی پریشانی ہوتی تھی خدا نہ خواستہ فریکچر ہو گیا، میڈیکل اٹینشن نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں آئے گا، ڈاکٹر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور پھر اسی فریکچر میں وہ پش کرتے تھے آپ کو کہ آپ چلیں بھاگیں، مطلب کچھ کریں۔ اب سوچیں نا کہ ہپ فریکچر ہو گئی ہے یا ریب فریکچر ہو گیا ہے یا ٹانگ فریکچر ہو گیا، اس میں کہہ نہیں اب چلو اس میں چلو، اب کیا کریں؟ اب آدمی کو فریکچر بھی ہے، اس کو پش بھی کریں جانے کے لیے، نہیں چلیں گے پھر ماریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ یار دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یار اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالیں۔ تو عباس نے شاید کہا کہ یار یاد ہے وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ والی حدیث، بالکل یہ حدیث کہ جہاں اپنے اعمال کا واسطہ دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ کھولا۔ اچھا کہانی یہ تھی کہ جب میں بوسنیا گیا تھا تو اس سے پہلے میں مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ تھا یونیورسٹی آف نیبراسکا میں، تو اللہ کے فضل سے اسلامکلی میں ایکٹیو بھی تھا، اور پاکستان کے اندر تو میں تبلیغ جماعت کے ساتھ بہت ٹائم میرا لگا تھا، اور یو ایس میں بھی ٹائم لگتا تھا ان کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے میرا تو ایک بیک گراؤنڈ تھا اسلامک ایکٹیویزم کا، اور تھوڑا سا دین سے نسبت تھی اللہ کے فضل سے، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ عباس علی صاحب جو تھے نا، یہ مٹھو، اچھا یہ کیا تھا کہ یہ بہت ریلیجس نہیں تھے، ہی واز اے ویری نائس پرسن، مطلب یہ کہ ماشاء اللہ جیم ہے، جیم تھا یہ لڑکا، اور یہ جو ہے وہ یہ بھی این اے ڈی سے تھا، میں بھی این اے ڈی سے تھا، میں الیکٹریکل سے میں نے ٹرانسفر کروایا تھا یونیورسٹی آف نیبراسکا، یہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں تھا، تو پاکستان میں ہمارا تعارف نہیں تھا ایک دوسرے سے، تو وہاں ہم لوگ روم میٹ ہو گئے تھے۔ اچھا شروع میں بہت ریلیجس نہیں تھا، لیکن تھا بہت نیک لڑکا، تو آہستہ 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 ایم ایس اے کے تھرو، تبلیغ جماعت کے تھرو ہی بیکیم ریلیجس، اور بہت دیندار ہو گیا پھر ماشاء اللہ، نماز روزہ وغیرہ، اور چونکہ اس کی بڑی اچھی اپ برنگنگ تھی اور بہت ہی یعنی وہ تھا نا، مطلب کور بھی اسٹرانگ تھا، کیریکٹر بہت اسٹرانگ تھا، تو اور بڑا اس کے اندر وہ تھی یعنی جذبہ تھا ماشاء اللہ۔ ہاں کریج بھی بہت زیادہ تھی، یعنی مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ میری جان نکلتی تھی بہت جگہوں پہ بوسنیا میں، لیکن عباس علی جو تھا نا وہ تو ماشاء اللہ بالکل نہیں گھبراتا تھا، اور میں بڑا سوچتا رہتا تھا کہ دیکھو اللہ کی شان کتنی اللہ نے اس آدمی میں کریج رکھی ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ کریجس، میں تو پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا تھا ایسے ڈینجرس حالات میں نا، لیکن ہی واز ویری کریجس، اور اس کی سیکریفائس بہت زیادہ تھی، کیونکہ میں تو گریجویشن کر چکا تھا، ماسٹرز کر رہا تھا، میرا جانا بوسنیا بہت آسان تھا کیونکہ میں تو ایک فیز گزار چکا تھا۔ عباس علی صاحب کے تو 4 مہینے رہتے تھے گریجویشن میں میکینیکل انجینئرنگ کے نا، اس کا نکل کے جانا بہت زیادہ مشکل تھا، پوری اپنی ڈگری اس نے داؤ پہ لگائی تھی۔ جو میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا وہ تھا، چلیں آج ذرا میرا موڈ ہو رہا ہے تو یہ ذرا کہانیاں سن لیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہیں یہ اسٹوریز، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، لیکن ہوپ فلی ان اسٹوریز میں کچھ لیسن ہوگا آپ کے لیے۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا بوسنیا جانے کا، تو میں نے اس کو بہت سمجھایا، میں نے کہا دیکھو، اچھا میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، تو اس کو نہیں پتا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، لیکن میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو مت کرو، یہ بہت ڈینجرس ہے، اور تمہاری فیملی ہے، تمہاری ڈگری ہے، تم یہاں سے رہ کے کام کرو، تم مت جاؤ۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ
نہیں میں جانا ہے، میں جاؤں گا. جب ایک دفعہ میں نے اس کو بہت بحث کی اس کے ساتھ، کیوں مجھے یہ بھی سوچتا تھا یار یہ تو ابھی ریسنٹلی ریلیجس ہوا ہے کہ پتہ نہیں کرے گا نہیں کر پائے گا، پریشان ہو جائے گا شاید. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں، اس کا جملہ یہ تھا کہ میں بے غیرت نہیں ہوں، اور مجھے بے غیرتی کی باتیں مت کرو، مجھ کو جانا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، میں جاؤں گا بوسنیا میں کچھ کروں گا. اس نے جا کر جب بات کی اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہ میں جانا چاہتا ہوں اور میں ڈراپ کروں گا کورسز، تو پروفیسر اولمن جو تھے وہ ہیڈ آف دی میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ تھے یونیورسٹی آف نیبراسکا، اس کا نام تھا پروفیسر اولمن نے بلایا اس کو کہ آؤ مجھ سے بات کرو، کیا مسئلہ ہے. اس جا کے کہا کہ میں جانا ہے بوسنیا. اس نے کہا کہ why don't you wait for 4 months, complete your degree and then go. تو عباس علی نے ایک جملہ کہا، وہ یہ تھا کہ my degree can wait for 4 months, Bosnia cannot wait. کیا کہا؟ My degree can wait for 4 months, Bosnia cannot wait. کہ میری ڈگری 4 مہینے کے لیے ویٹ کر سکتی ہے، بوسنیا ویٹ نہیں کر سکتا. تو ہوا یہ کہ جیسے اس نے جملہ کہا تو اولمن نہ کھڑا ہو گیا ایسے، وہ کھڑا ہو گیا اور یوں ہاتھ رکھا اس نے ایسے ٹیبل پہ. تو عباس علی بھی کھڑا ہو گیا. اچھا اس کو نہیں پتا تھا چلا کہ کیوں کھڑا ہوا ہے نا، اور ٹیبل یوں ہاتھ رکھا اور ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے اولمن کے. رو پڑا وہ شخص، ایک امریکن پروفیسر رو پڑا اس جملے پر. یہ ہوتا ہے کنوکشن. وہ کہتے ہیں نا، ہمارے بڑے کہتے ہیں، بزرگ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان بات کرتا ہے تو اس کا قال منتقل نہیں ہوتا، اس کی بات منتقل نہیں ہوتی، اس کا حال منتقل ہوتا ہے، اس کا انر اسٹیٹ منتقل ہوتا ہے. اس کے جملے نے نہیں اس کو رلایا، اس کے انٹرنل اسٹیٹ نے، اس کی کنوکشن نے اس کو رلا دیا. اس نے کہا I will write a letter to the Dean of Engineering, Mr. Abbas Ali, and I will write in that letter that we should be proud that we have a student like you in the faculty of engineering. کہ میں ڈین آف انجینئرنگ یا پورے انجینئرنگ کے ڈین کو لکھوں گا کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ تم جیسا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے. اس نے کہا گو، نو پرابلم، تمہارے سارے کورسز کا ہم کر لیں گے، جو کرنا ہے تم جاؤ. اور جب بوسنیا سے واپس آیا عباس علی تو واپس ڈپارٹمنٹ نے اس کو لیا، اس نے پھر 4 مہینے کمپلیٹ کیے، ڈگری لے لی. اب آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا عباس علی کے بارے میں، ماشاءاللہ کس ٹائپ کا اللہ نے اس کو نوازا تھا. میں تو عباس علی کہتا تھا کہ یار تمہاری تو انشاءاللہ اللہ سے مجھے امید مغفرت تو ہو چکی ہے، اب تم بس تم بونس میں گزارو زندگی یار، جسٹ انجوائے لائف. اگر ہم نے اتنا کام کیا بوسنیا میں تو عباس علی نے اتنا کام کیا. اینی وے، اب ڈسکشن کیا ہوئی کہ یار کچھ دعا کرتے ہیں یار نکلیں یہاں سے.
تو عباس علی نے شاید کہا، مجھے یاد نہیں یار کس نے شروع کیا، anyway کہ یار وہ حدیث ہے نا، وہ 3 لوگوں والی، غار والی، اس میں وہ اپنی نیکی کا دیتے ہیں واسطہ، ہم بھی اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں کہا ہاں گڈ آئیڈیا، چلو۔ تو میں نے کہا تم بتاؤ پہلے۔ اچھا یہ جو اللہ مجھے معاف کرے، جو میں نے کہا تم بتاؤ پہلے، اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے سوچا تھا کہ یار اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، سوچے گا کون سی نیکی نکالوں، اس کے بعد نیکیاں کم ہیں۔ ہم تو سالوں سے دین کی نسبت سے چل رہے ہیں، تو ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی یار، ہمیں کیا پرابلم ہوگا، ہم تو نکال لیں گے کوئی۔ یہ کہہ کے ہم نے کہہ دیا، اس کو کہتے ہیں اوور کانفیڈنس، اللہ معاف کرے۔ میں تو سمجھتا کبر ہوگا، کبر سمجھتے نا آپ، ایروگنس، کبر، تکبر، اللہ معاف کرے۔ بہت دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا مصیبتیں ہیں، جب تک کہ چوٹ نہیں لگتی نا اس وقت تک۔ عالمگیر صاحب، اب ہوا یہ کہ اب دعا شروع ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، رات چند ہفتے پہلے، اچھا کرویشیا میں نا سردیاں ہوتی ہیں تھوڑی بہت، اس نے کہا رات کو 12 بجے فون آیا کہ ایک ریفیوجی کیمپ کے اندر دودھ ختم ہو گیا ہے، اور بچے رو رہے ہیں اور مائیں پریشان ہیں، سمجھے نا، اور دودھ ہے نہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، کچھ اور کھا نہیں سکتے، ماؤں کے پاس دودھ نہیں ہے، اور پریشان ہو کر مائیں یعنی اتنی پریشان ہو گئی ہیں یہ خواتین کہ وہ جو ہائی وے ہے نا اس پہ چل پڑی ہیں، ایک کوسٹل ہائی وے تھی۔ تو اس نے کیا کیا عباس علی صاحب نے کہ بھائی مجھ کو اٹھا سکتا تھا، میں بھی تو تھا، اس نے مجھے نہ اٹھایا نہ بتایا، یعنی جب اس دن جیل میں کنسنٹریشن کیمپ میں پہلی دفعہ مجھے پتہ چلی کہانی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ اٹھا، اس نے ڈرائیور کو لیا، ظہیر الدین صاحب کو، نور کو کے والد، ہمارے پاس ایک فورڈ وین تھی، یہ بڑی وین تھی 18 سیٹر، وہ وین لی، جو ہمارا کیا کہتے ہیں ویئر ہاؤس تھا، وہاں گیا، وہاں سے دودھ کے ڈبے جتنے تھے نکالے، رکھے وین میں، اور نکل پڑا۔ اچھا اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، نکل پڑا، بھائی بات سنیں، ایک تو سردیوں میں زمانہ ہے، رات کے 12 بجے ہیں، اس راستے کے اوپر کم از کم 2 یا 3 بڑی یعنی چیک پوسٹ ہیں کرویشین آرمی کی۔ اچھا، اور کرویشین آرمی کی اب لڑائی شروع ہو چکی ہے مسلمانوں کے ساتھ، کرویشیا از بیکمنگ ہاسٹائل، ہمیں جو ہے وہ ان چیک پوسٹ کے اوپر ہاسٹیلٹی مل رہی ہے، ایک دفعہ پکڑ کے ڈیپورٹ بھی کیا، کرویشیا سے باہر نکالا جا چکا ہے، وہ پٹائی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پکڑے بند بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، جان سے تو نہیں ماریں گے لیکن کم از کم کٹائی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے ڈینجرس راستہ ہے یار، اس میں ایک مسلمان لڑکا، مسلمان ڈرائیور نکل گیا۔ میں کس طرح سمجھاؤں کہ کہنا بہت آسان ہے، کاش کبھی آپ کو اس طرح کا کوئی سچویشن ملے اچھی طرح سے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی نہ ہو آپ کو، لیکن یہ کہ آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل ان اے وار زون۔ یہ پہنچا تیزی سے، وہ تقریباً کوئی 25-30 کلومیٹر دور ہوگا یا 40 کلومیٹر دور ہوگا وہ کیمپ، وہاں یہ پہنچے، وہی خواتین نکل چکی تھیں، بچے رو رہے ہیں، ایک ہنگامہ۔ اچھا پھر جیسے لوگ پہنچے تو بھاگے لوگ کہ جی ان کو بلا کے لائیں، عورتوں کو ڈھونڈیں کہاں، اچھا وہ اس چکر میں تھے کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔
انہوں نے کہا کہ جی ہمیشہ کیا کہ کیسا نہ ہو کہ دودھ کم ہو بچے زیادہ ہوں، ایک ایک ڈبہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، آپ خود ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو جائے۔ تو عباس علی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھائی سب سے یعنی جلدی سے لسٹنگ کر لو، یعنی بتاؤ مجھ کو کہ ینگسٹ بچہ کون ہے، پھر اس سے بڑا بچہ کون ہے، پھر اس سے بڑا بچہ کون ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بنا دیا ایک پرائیورٹی لسٹ۔ اس نے اپنے ہاتھ سے جا کے نا ہر ماں کو دیا وہ ڈبہ، خواتین جمع ہو گئیں، تو سب سے چھوٹے بچے کو، پھر اس سے بڑا بچہ، پھر اس سے بڑا بچہ، پھر کرتے 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 اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جتنے بچے رو رہے تھے اور پریشان تھے اتنا دودھ سب کو مل گیا نا۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے دن میں ہم مزید لے آئیں گے، انشاءاللہ ہم ارینج کر دیں گے، ابھی تو چلو رات تو گزرے گی نا۔ تو اچھا وہ ظاہر اتنے بچے پریشان تھے کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، اور جلدی جلدی مائیں جو ہے وہ ریفیوجی کیمپ تھا ظاہر تھے، قریب قریب سب رہتی تھیں عورتیں، وہ جلدی انہوں نے بنانا شروع کیا اور بنا کر جو ہے وہ پلانا شروع کیا۔ اور اس سے پہلے کہ عباس علی نکلتا وہ سارے بچے دودھ پی کر خاموش ہو چکے تھے۔ تو عباس علی نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آپ ہمیں اس مصیبت سے نکالیں۔ چلو واو، اب ہماری باری آئی۔ اچھا ہم تو بڑے خوش تھے کہ چلو فوراً نکال دیں گے، تو میں نے ایک جلدی سے نگاہ ڈالی۔ جب نگاہ ڈالی تو میں سوچنے لگا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس شاید کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے۔ ہیں بلال فصیح صاحب، ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ یہ نماز میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے، اور اگر میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے تو آپ مجھے مصیبت سے نکالیں۔ ایک نماز نہیں ملے۔ اب میں پریشان، اب میں روزوں کو دیکھوں کوئی روزہ نہ ملے، کوئی عمرے کو دیکھوں کوئی عمرہ نہ ملے، کوئی یعنی تھوڑی ودن 2 منٹس میرا تو سارا کانفیڈنس ایویپریٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا عباس علی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں بھائی سلیمان صاحب آپ جو ہے کیا، ہاں سلیمان بولو۔ میں کہا ایک منٹ یار بول رہا ہوں یار، کہ جلدی کر یار۔ میں ہاں کر رہا ہوں بھائی، سوچنے دو۔ اب کبھی میں تبلیغ میں جانے پہ نگاہ ڈالوں تو وہاں کچھ نہیں مل رہا، وہاں کچھ نہیں مل رہا۔ 5 منٹ کے اندر میری پوری زندگی کے اعمال کی حقیقت کھل گئی، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ بھائی سلیمان احمد صاحب آپ کے پاس بیسکلی کچھ ہے نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ خالی ہاتھ ہیں۔ آپ کے اندر ایک ایروگنس تھا، ایک تکبر تھا، آپ سمجھتے بہت بڑے تھے اپنے آپ کو۔ اب ریالٹی کھلی ہے، اب بولو۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ ہمارے جو 25 سال کی زندگی تھی، I was 25، جب میں بوسنیا گیا تھا I was 24، I turned 25 in Bosnia۔ میں نے کہا بیٹا 25 سال کی زندگی میں نا، اس دن احساس ہوا نعمان سہیل صاحب کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہیں بھائی۔ آواز نے کہا یار کچھ تو ہوگا۔ میں کہا نہیں مل رہا نا، سوچنے دو بھائی، کس عمل کو میں کہہ سکتا ہوں اللہ آپ کے لیے ہوگا؟ کہنے لگا کچھ تو ہوگا یار سلیمان۔ اور سر پہ جو پڑتی ہیں تو ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں نا، ساری لفاظی، سارے بڑے بڑے دعوے۔ سوچتا رہا، پھر مجھے یاد آ گیا الحمدللہ، شکر، ایک تو یاد آیا، شکر اللہ نے عزت رکھی کچھ۔
ہوا یہ تھا کہ یہ جو کرویشنز ہوتے ہیں نا، اب اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ان کو بہت حسن دیا ہوتا ہے کرویشنز کو. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہاڑی علاقہ ہے، اسپیشلی آن دا کوسٹ نا، تو پہاڑی علاقہ ہے، وہ پہاڑ آگے ملتے ہیں سمندر سے، تو اب یہ پہاڑوں پہ اوپر نیچے بھاگتے پھرتے ہیں. اور سامنے جو وہ ایڈریاٹک اوشن ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہاں بھاگتے پھرتے ہیں، اور ان کا پاس ٹائم کیا ہے، وہ سوئمنگ کرنا. شام کو سارے نیچے آ جائیں گے، سب تو نہیں لیکن آئیں گے، سوئمنگ کریں گے، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت سمندر ہے. اب ایک قوم ہے جو پہاڑوں پہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور پھر سوئمنگ ہی کرتی رہتی ہے، تو ظاہر ہے وہ فٹ بھی ہوں گے، فٹنس بھی ہوگی اور سب کچھ. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں ڈرائیو کر رہا تھا، اکیلا تھا، تو میں ڈرائیو کر رہا ہوں جو کوسٹل ہائی وے پہ. تو جیسے میں نے ٹرن کیا تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی، سبحان اللہ، وہ کراس کر رہی تھی. اچھا ظاہر اسپیڈ ہوتی نا گاڑی کی، اب اس نے یوں کراس کیا، اب گاڑی یوں گزری. تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ اس کو نا میں ریئر ویو میں دیکھ لیتا ہوں ایک نگاہ اور، پھر پتہ نہیں کبھی یہ موقع ملے نہ ملے. اچھا اب یہ جو سوچا میں نے، اب یہ پورا فریکشن آف اے سیکنڈ میں ایک انٹرنل ڈائلاگ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے سوچا دیکھ لیتا ہوں ایک نگاہ، تو ایک دم خیال آیا کہ نہیں یار یہ تو صحیح نہیں ہے. تو چلو پہلی نگاہ تو چلو پڑ گئی، لیکن دوسری نگاہ کہاں سے جسٹیفائی ہوگی یار. پھر ڈائلاگ ہوا کہ یار دیکھو کوئی بات نہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، ایک نگاہی تو ہے یار، کون سا اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے، نکل جائیں گی گاڑی. وہ بھی یہ تو ود ان اے فریکشن سیکنڈ گاڑی چلی جائے گی نا، پھر کہاں سے گاڑی گھما کے تو نہیں آئیں گے ہم، یا گاڑی گھما تو نہیں رہے. یہ بہت تیز ہوا سارا کمیونیکیشن. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے نا، اللہ کی توفیق ہی آ گئی، اور خیال آیا کہ نہیں یار. تو ہم نے جو ہے نا وہ اتنا بڑا، فاروق عطا اللہ صاحب، اتنا بڑا ہم نے پتھر لے کر سینے پہ رکھ اور اس نگاہ کو نہیں اٹھائی، کیونکہ اٹ واز جسٹ اے میٹر آف اے فریکشن آف اے سیکنڈ کہ وہ آنکھ یوں اٹھتی نہ تو ہو جاتا کام. وہ سب کانشیس مائنڈ ڈسکشن نہیں تھا بھائی، وہ تو کانشیس ڈسکشن تھا. انٹرنل ڈائلاگ جو ہے نا وہ بہت دفعہ کانشیسلی ہوتا ہے. بس اللہ نے بچانا تھا، ہم اس قابل نہیں ہیں. وہ جو ہے وہ اللہ نے بچا لیا اور گاڑی گزر گئی. رہی بات ہے وہ دن، آج کے دن ہمیں پتہ بھی، اب پتہ نہیں کون تھی، کہاں تھی، زندہ بھی ہے نہیں ہے. اب تو اس کے بچوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہوں گی. تو وہ یاد آ گیا مجھے. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، کہ وہ جو ایک نظر میں نے بچائی تھی نا، تو اگر وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے بچائی تھی، کیونکہ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے بچائی تھی، تو آپ اس مصیبت کو ہٹائیں. تو الحمدللہ یہ دعا ہم نے کر لی اس حدیث کی برکت سے. اور اس کے بعد پھر میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ جب پھر ہمیں پتہ چلنے لگا کہ یہ تو کچھ بات صحیح نہیں جا رہی ہے، اور شک ہونے لگا کہ یہ کہیں مار دیں گے ہمیں نا، تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایک چانس دے دیں، اب میں یہاں سے نکالیں، ایک چانس دے دیں تو میں انجینئرنگ چھوڑ دوں گا اور میں یہی کام کروں گا. اس کے بعد کچھ ہونا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک چانس دے دیں. وہ ایک چانس میں نے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو
خالی ہاتھ ہیں تو شاید ایک موقع مل جائے گا کہ ہم کچھ کر لیں گے، میں کچھ کر لوں گا شاید. تو یہ ہم نے دعا کی. ہوا یہ کہ انہوں نے ایک بہت ہی جھوٹا کیس بنایا ہمارے خلاف. اب تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. کچھ اس طرح سے تھا کہ میں نے اور عباس نے جو ہے نا، ان کا ایک پیٹرول کوئی جاری تھی، یعنی ان کی آرمی کی 1-2 گاڑیاں جاری تھیں، تو ہم دونوں نے اس کو ایمبوش کیا ہے، اور ایمبوش کیا اور جو ہے فائٹ ہوئی، اور جناب انہوں نے ہمیں اوور پاور کیا. اب یہ سارا جھوٹ. اب ایک خیر جھوٹ انہوں نے بولا اور اس پورا کیس بنایا، اور جناب وہ ججمنٹ بھی آ گئی کہ جی ایکسیکیوشن بائی فائرنگ، یعنی فائرنگ سے ایکسیکیوشن. پھر جناب انہوں نے جو ہے اچھا اگلا کام کیا کیا کہ ایک دن بھی سیٹ کیا مڈ نائٹ. موستار میں لڑائی ہو رہی تھی نا، وہ فرنٹ لائن پہ ماریں گے، اور تاکہ اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوگی تو کچھ اور کہانی بنائیں گے کہ جی یہ پاکستانی تھے، کراس کر رہے تھے شاید. ان کو تھوڑا سا ڈر لگتا تھا اس بات سے، تھوڑا سا گھبراتے تھے کہ یار ہیں تو پاکستانی سٹیزنز، کل پاکستانی گورنمنٹ نہ کوئی سوال کرے، تو شاید اس لیے فرنٹ لائن رکھا. اور ایک دن جو ہے ہمیں ہینڈ کف کیا، ایک گاڑی کے ڈکی میں ڈالا اور لے گئے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ ہینڈ کف ہوا ہے، وار زون ہے، آپ کو ڈکے میں ڈال دیا گیا ہے اوندھے منہ، شرٹس بھی نہیں پہننے دیں، تو وی ور ان جینز اور بنیان میں، اور آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے ان کی پیٹرول کو ایمبوش کیا ہے. جھوٹ. اور جو ہے اب آپ کو لے کے جا رہے ہیں شوٹ کرنے. کیا چانسز ہیں بچنے کے یار ایسی جنگ کے اندر جہاں ویسے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جہاں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. یہ کوئی شہر ہوتا کچھ اور، یہ تو مطلب دس از باس نہیں آئی، یہ کوئی عام جنگ تھوڑی ہے. اٹس اے ویشس وار. لیکن اللہ اکبر، اس دعا کی برکت ہم نے دیکھی، اللہ کا ہم نے دیکھا، اللہ کی مدد دیکھی کہ ہماری فائرنگ سے شاید 1 گھنٹہ پہلے، ایگزیکٹ ٹائم میں نہیں اندازہ، گھڑی بھی تو نہیں تھی ہمارے پاس، گھڑیاں بھی اتار لی تھی انہوں نے، تو شاید آدھا پونا گھنٹہ پہلے ایسے ڈرامیٹکلی ایونٹس ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے، اللہ ہیلپ اس اسکیپ، یعنی انہی میں سے ایک آفیسر نے ہمیں ہیلپ کی کہ ہم وہاں سے نکل جائیں. اب اس کی تفصیل بہت زیادہ لمبی ہے، تو کبھی زندگی رہی، موقع رہا تو کبھی ہم سنا بھی دیں گے. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ اعمال کا لنک حالات کے ساتھ. وہاں حدیث میں آتا ہے کہ پتھر سے نکالا، غار سے ان تینوں کو نکالا، اور ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بہت خطرناک جگہ سے نکالا. ایک دفعہ میں لفظ میں پڑھا رہا تھا، میں کہاں پڑھا رہا تھا یاد نہیں آ رہا، میں نے ان سے کہا کہ ریسرچ کرو، بتاؤ کہ کتنے اسکیپس ہوئے ہیں بوسنیا کے کنسنٹریشن کیمپ سے، کہیں ہے کوئی ریکارڈس. تو بچوں کے پروجیکٹ دیا میں نے، اور ایک دن انہوں نے بیچاروں نے ساری محنت کر کے کہا کہ کوئی ریکارڈڈ اسکیپ نہیں ہے، کوئی یعنی کوئی نکلا نہیں ہے ان کنسنٹریشن کیمپ سے، بھاگا نہیں ہے کوئی، بھاگ نہیں سکا ہے کوئی. وہ موویز میں ہوتا ہے، وہ بھاگ گئے، نکل گئے، کود گئے، یہ موویز کا ہوتا ہے، یہ ریالٹی میں ایسی کہانیاں نہیں ہوتی. ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے ابو محمد کا کہ ایمبوش کر لیتے تو اچھا تھا. ہاں ایمبوش کرنا آنا بھی چاہیے نا، ایمبوش کرنا یہ تو جیمز بانڈ ہے جس کو ہر چیز آتی ہے بھائی، ہمیں تو ایمبوش کرنا بھی نہیں آتا. اینی وے، تو کہنے میں سے یہ تھا کہ ہاں یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ جب ہم نے ان کو پکڑا تو وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دے آر اسپائز آف دا بوسنین آرمی، یہ بھی تھا اس کے اندر.
بہت سے آرمی کے اسپائز ہیں یہ لوگ. اسپائز سمجھتے ہیں نا آپ, ایجنٹس. لو یار, یعنی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی. تو اینی وے میں آگے یہاں رک جاؤں گا, ٹائم بھی ہو گیا. کہ دیکھیں, اعمال کو چھوٹا نہ سمجھیں, اللہ کے لیے اعمال کو چھوٹا نہ سمجھیں, اللہ کے لیے اعمال کو چھوٹا نہ سمجھیں. ابھی ہم جنگ میں تو نہیں ہیں الحمدللہ, کہ جی اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے. کبھی بھی اس طرح کی مصیبت کو نہیں بلانا چاہیے, عافیت مانگنی چاہیے. لیکن ہمارے پاس ہمارے والدین تو ہیں نا. تو ضروری تھوڑی اس طرح کے اجر کمانے کے لیے جو ہے آپ جنگ میں جائیں. چلے, ہمیں تو اللہ نے توفیق دے دی, موقع مل گیا, جوانی تھی, رائٹ کنڈیشنز تھیں, تو والدین ہمارے ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایسے. ماں باپ, جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وی آر بیہائنڈ یو. ہم تو چلو چلے گئے, لیکن ضروری تو نہیں کہ آپ بھی جائیں. لیکن بھائی والدین تو ہیں نا ابھی. معصوم شاہ, واپس کمنگ بیک ٹو معصوم شاہ. معصوم شاہ صاحب, آپ کی ماں تو ہے نا حیات. یہی آپ کا بوسنی ہے, یہی آپ کا چشنی ہے, یہی آپ کا کنسنٹریشن کیمپ کے اندر اعمال کا ذریعہ ہے. بھائی اس ماں کو سنبھال لو. وہ کہہ رہی ہے واپس میں جانا ہے, جائیں گے, لے جاؤ. مت کرو جو ہے کوئی بحث. یہ اپرچونٹی نہیں آئے گی, یہ اپرچونٹی پھر نہیں آئے گی. معصوم شاہ صاحب, ماں کی جو دعا لگے گی نا, اس سے بہت کچھ ہونے والا ہے. تو اینی وے یہاں ہم رک جاتے ہیں. کل ہم واپس اس کو کور کریں گے. ویل اسٹارٹ فرام ویئر وی لیفٹ آف. ایک دو اسٹوریز اور میں آپ کو سناؤں گا. پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے عائشہ کی ڈیولپمنٹ ہوگی, کہ وہ خود ہی جو ہے سپورٹ کریں گی معصوم شاہ صاحب کو ان دس موومنٹ. ٹھیک ہے نا. تو شکریہ, بہت 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 معذرت. آج ذرا تھوڑا سا ہم نے ڈائیورٹ کیا اپنے ڈسکشن کو, اینڈ وی وینٹ ٹو سم آف دی اسٹوریز. امید ہے کہ ان سے آپ کو بینیفٹ ہوگا یا لرننگ ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کہانیوں سے آپ کو فائدہ ہو گیا تو دین آل آف دیٹ پین واز ورتھ اٹ, یو نو. اور اللہ کے فضل سے, اللہ کا احسان ہے, ہم زندہ سلامت نکل آئے, کوئی پرماننٹ انجری نہیں ہوئی. وزن میں نے بہت لوز کیا تھا. آئی واز لوزنگ 1 pound a day. تو میں نے ہاں ہر دن 1 پاؤنڈ لوز کر رہا تھا میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت زیادہ ہونے سے بھی اللہ نے بچایا. تو یہ تھا. اینی وے, بہت شکریہ. آپ وہ کتابیں پڑھیے گا, وہ لیکچرز بھی دیکھیے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر آپ کو مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے فاروق ملک صاحب, تو آپ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کال نہ کریں, بلکہ آپ مجھے نا واٹس ایپ پہ میسج کر دیں. میرا واٹس ایپ نمبر ڈال دیجیے, عاطف 0333229310, اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا. آج کل کافی زیادہ میرے پاس آ رہے ہیں میسیجز, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک کر کے ان کو سنبھالوں. جو ایمرجنسیز ہیں 2-3 آئی ہوئی ہیں آپ ہی میں سے لوگوں کی, ان کو ابھی میں ہینڈل کر رہا ہوں ایمرجنسیز. تو اگر کوئی ایمرجنسی ہو شاہ رخ توقیر صاحب, تو آپ وہ مینشن کر دیجیے گا, تو میں آپ کو پہلے کوشش کروں گا ٹو گیو یو ٹائم ان شاء اللہ. اینی وے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, آخری بات یہ تھی کہ وی نیڈ والنٹیئرس جو کہ ہمارے لیکچرز کو سنیں گے اور ان کو سمرائز کریں گے. تو شذا رانا صاحبہ کے پاس آ گئے ہیں اس وقت کوئی 6 لوگ آ چکے ہیں, 6 اور چاہیے تاکہ کام ڈسٹریبیوٹ ہو جائے نا. ورنہ ان 6 سے ہی ہم کام لے لیں گے انشاءاللہ. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس پروجیکٹ میں, پلیز شذا رانا صاحبہ کو واٹس ایپ کر دیجئے. اور شذا رانا صاحبہ, آپ اپنا نمبر لکھ دیجیے گا. مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کیا نمبر ہے ان کا. ذیشان صاحب, تو میں نمبر لکھوا دیتا ہوں.
0314. تو بلال آپ جو ہے میڈم شزا کو میسج کر دیں. ان کا نمبر ہے یار عاطف لکھنا یا ہور لکھنا ذرا. ہور 0314-200-1437. ٹھیک ہے. تو سارا صاحبہ آپ جو ہے نا پلیز انہیں کر دیں میسج شزا صاحبہ کو نا 0314-200-1437. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.